بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 148 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مساقات اور مزارعت میں 4 فرق۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المساقات۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ: المساقات بجزء من الثمر باطلة، وقال جائزة اذا ذکر مدة معلومة وسمى جزءا من الثمرة مشاعا، والمساقات هي المعاملة في الأشجار، والكلام فيها كالكلام في المزارعة. وقال الشافعي رحمه الله: المعاملة جائزة، ولا تجوز المزارعة إلا تبعا للمعاملة، لأن الأصل في هذا المزاربة، والمعاملة أشبه بها لأن فيه شركة في الزيادة دون الأصل. وفي المزارعة لو شرط الشركة في الربح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج تفسد، فجعلنا المعاملة أصلا وجوزنا المزارعة تبعا لها كالشرب في بيع الأرز والمنقول في وقف العقار۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب المساقات، درختوں کو بٹائی پر دینے کا بیان۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھل کے کسی جز کے ساتھ مساقات یہ باطل ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مساقات جائز ہے بشرطے کہ معلوم مدت بیان کر دی جائے اور پھل کا کوئی حصہ بطور شیوع متعین کر دیا جائے۔ مساقات درختوں کے معاملے کا نام ہے۔ والکلام فیہا، اور مساقات کی بحث اسی بحث کی طرح ہے جیسی بحث مزارعت میں ہوتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مساقات جائز ہے اور مزارعت صرف مساقات کے تابع ہو کر ہی جائز ہے۔ لأن الاصل فی ھذا، اس لیے کہ ان میں اصل مزاربت ہے اور مساقات مزاربت کے زیادہ مشابہ ہے۔ لأن فیہ شرکتاً، اس لیے کہ مساقات میں زیادتی کے اندر شرکت ہوتی ہے، اصل میں شرکت نہیں ہوتی۔ اور مزارعت میں اگر بیج کے علاوہ صرف نفع میں شرکت کو مشروط کر دیا جائے، بِأَن شرطا، اس طور پہ کہ پیداوار سے اس کے اٹھانے کی شرط لگا دی جائے، اس کے نکالنے کی شرط لگا دی جائے، تو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ فَجَعَلْنَا الْمُعَامَلَةَ أَصْلًا، اس لیے ہم نے مساقات کو اصل قرار دیا اور اس کے تابع بنا کر مزارعت کو بھی جائز کہا، جیسے زمین کی بیع میں شرب اور زمین کے وقف میں منقولی چیز کو تابع قرار دیا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے مساقات کی تعریف کو جانیں گے، پھر اس مساقات سے متعلق ائمہ کرام ان کی کیا آراء ہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم کریں گے، پھر اس مساقات اور مزارعت کے درمیان اگر کچھ فرق ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ کتاب المساقات، درختوں کے اندر اگر ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسے معاملہ کھیتی کے اندر ہوتا ہے تو اس کو مساقات کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے مالٹے کا ایک باغ لگایا اور کسی کے حوالہ کر دیا کہ آپ اس کی حفاظت کرو، اس کو سیراب کرو، جب یہ پھل دینے لگے گا تو وہ پھل ہم دونوں کے درمیان مشترک ہوں گے۔ یا باغ پہلے سے موجود ہے، تیار شدہ باغ ہے، اور ان پھلوں کے اوپر یہ معاملہ طے کیا ہے کہ جب پھل تیار ہو جائیں گے تو وہ آدھے آدھے کر لیں گے، تو اس کو مساقات کہا جاتا ہے۔ اہل مدینہ کا عرف اس سے متعلق معاملات کا ہے، یعنی جس کو فقہا کی اصطلاح میں مساقات کہا جاتا ہے، بعینہ یہی چیز
وہ اہل مدینہ کے ہاں موجود ہے اور وہ اس کو معاملہ کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک اور چیز بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ مساقات اور مزارعت میں سے مزارعت کو مقدم کر دیا، حالانکہ مساقات کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ مساقات کے جواز کے جو قائلین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مزارعت کے جواز میں اختلاف زیادہ موجود ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مساقات اس کے بارے میں زیادہ آراء جواز کی ہیں اور احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو مزارعت کو مقدم کرنے کی دو وجوہات ہیں، مساقات کو مؤخر کیا، مزارعت کو مقدم کیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ مزارعت چونکہ کھیتی سے متعلق ہے، کبھی گندم، کبھی چنا، کبھی چاول، دالیں، ان کو اگانا پڑتا ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت باغات کے، کہ باغات بھی اگائے جاتے ہیں لیکن ان کی شرح مزارعت کے مقابلے میں کم ہے، لہذا مزارعت چونکہ زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا۔ دوسری وجہ بھی موجود ہے، چونکہ مزارعت کے اندر تفصیل زیادہ ہے، اس میں احکامات فرعیہ زیادہ موجود ہیں، لہٰذا ان مسائل کی کثرت کو دیکھتے ہوئے مزارعت کو مساقات پر مقدم کیا، گویا کہ مقدم کرنے کی دو وجوہات ہو گئیں۔ اب یہی مساقات اہل مدینہ کے ہاں معاملہ کہلاتی ہے۔ تو اہل مدینہ کے ہاں اصطلاحی الفاظ موجود تھے کہ معاملہ کی اصطلاح مساقات کے لیے ان کے ہاں موجود تھی اور مزارعت کے لیے مخابرہ کی اصطلاح موجود تھی۔ اسی طرح اجارہ کو وہ بیع کے عنوان سے تعبیر کرتے تھے اور مزاربت کو مقارضہ کے عنوان سے تعبیر کرتے، اور للصلاۃ نماز کو، صلاۃ کو مسجد سے تعبیر کرتے۔ یہ ان کے ہاں اصطلاحی الفاظ ہیں۔ معاملہ مساقات کو، مزارعت مخابرہ کو، اجارہ بیع کو، مزارعت مقارضہ کو، اور صلاۃ مسجد کو، یعنی یہ دو لفظ ایک دوسرے کے لیے وہ بولتے ہیں۔ تو گویا کہ ہے ایک ہی چیز، معاملہ ہو یا مساقات ہو، صرف نام کا فرق ہے، باقی تفصیلات دونوں کی ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح مساقات یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ بعض شراح نے یہ کہا کہ مفاعلہ کی تو خاصیت ہے یہ تکون بین اثنین، کہ وہ تو دو کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں تو ایک شخص ہی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ھذا لیس بلازم، کہ باب مفاعلہ کو یہ چیز لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دو کے درمیان ہی ہو، جیسے قاتلہ اللہ، سافر فلان۔ اب قاتلہ اور سافرہ ہیں تو دونوں باب مفاعلہ، لیکن اس کے اندر وہ جو اثنین کی شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں ائمہ کرام کی آراء کیا ہیں، مساقات سے متعلق ائمہ کرام کی کیا تحقیقات ہیں۔ سب سے پہلے سید الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے فرمان کو ذکر فرمایا، المساقات بجزء من الثمر باطلۃ، کہ پھلوں میں سے کسی جز پر مساقات کا معاملہ طے کرنا باطل ہے۔ مثلا احمد حماد کے ساتھ یہ طے کرتا ہے، احمد کا باغ ہے، حماد اس کے باغ میں کام کرنے والا ہے، تو احمد حماد سے طے کرتا ہے کہ یہاں اس مالٹے کے باغ میں جتنا پھل ہوگا اس کا تیسرا حصہ آپ کا ہوگا، 1/3 آپ کا ہوگا، 2/3 میرے ہوں گے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو یہاں گویا کہ مساقات ہو رہی ہے، اور یہ مساقات بھی پھلوں کے ایک جز پر ہو رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مساقات چاہے اس انداز سے بھی ہو کہ اس میں اسی باغ کے پھلوں میں سے ایک مشاع حصہ طے کیا گیا ہو، تب بھی یہ مساقات باطل ہے۔ اور یہی رائے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار فرمائی ہے، امام ظفر رحمہ اللہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ مساقات باطل ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے حماد کو مزدوری پہ رکھ رہا ہے کہ آپ میرے باغ میں آ کر کام کرو، ان درختوں کو پانی دو، دیکھ بھال کرو، مزدوری آپ کو ملے گی، اس محنت کا عوض آپ کو ملے گا
ان پھلوں کی شکل میں جو پھل ان درختوں پہ پیدا ہوں گے اس میں سے 1/3 یا 1 ربع یا 1 سدس آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ جو اس کی محنت کا عوض طے کیا جا رہا ہے اس کو ہم مجہول یا معدوم کہہ سکتے ہیں۔ مجہول بھی ہے اور معدوم بھی ہے، اور جب اجارے کے اندر اجرت معدوم یا مجہول ہوتی ہے تو وہ معاملہ فاسد ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام زفر رحمہم اللہ، اس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ اور امام زفر رحمہم اللہ مساقات کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وقالا، حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائزتن، کہ یہ مساقات جائز ہے لیکن مطلقاً نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے یہاں 2 شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو حضرات صاحبین رحمہم اللہ نے جو 2 شرطیں ذکر فرمائیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے اذا ذکر مدتاً معلومتاً، کہ جب مساقات کرنے والا اس میں ایک معلوم مدت کا تذکرہ کرے۔ احمد حماد سے کہتا ہے کہ حماد آپ 3 مہینے میرے اس باغ کی دیکھ بھال کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مطلقاً کہے کہ حماد آپ میرے اس باغ کی دیکھ بھال کرو، جب پھل پیدا ہوگا تو وہ پھل ہم نصف نصف کر لیں گے، تو یہ مساقات درست نہیں ہوگی، مجہول ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا۔ تو چونکہ یہ مساقات اجارہ کی طرح ہے، تو جیسے مزارعت اور اجارہ ان دونوں میں مدت کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں مدت کو بیان کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اور دوسری شرط وَسَمَّا جُزْءًا مِّنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا، کہ وہ اس باغ کے اندر پھلوں کی جزء شائع کے اعتبار سے تعین بھی کرے، متعین کرے۔ کیسے؟ کہ اس باغ کے اندر جو پھل پیدا ہوں گے ان پھلوں میں سے 1/3، 1 ربع، 1 سدس آپ کا ہوگا، اس اعتبار سے وہ پھلوں کی ادائیگی کی تعین بھی کر دے، یعنی ان پھلوں کے ذریعے اس عامل کی اجرت کو بھی طے کر دے۔ تو یہ بظاہر تو اجرت ہے لیکن حقیقت میں یہ مشارکت ہے، پھلوں کے اندر شراکت ہو رہی ہے۔ اس لیے صاحبین نے ان 2 شرائط کے ساتھ مزارعت کو درست قرار دیا۔ اگر یہ 2 شرطیں ہوں گی، مدت معلوم ہو اور پھلوں کے جزء شائع کی تعین ہو جائے کہ پھلوں میں سے اتنی مقدار عامل کو ملے گی۔ آگے صاحب ہدایہ شارح فرما رہے ہیں والمساقات ہی المعاملۃ فی الاشجار، کہ یہ جو مساقات ہے یہ پھلدار درختوں میں معاملہ کو کہا جاتا ہے۔ پھلدار درختوں میں اس طرح کا معاہدہ کر لینا کہ ان میں سے ایک شخص ان درختوں کی دیکھ بھال کرے، جو پھل پیدا ہوں تو ان پیدا ہونے والے پھلوں میں سے اس شخص کی مزدوری مقرر کر دی جائے۔ والکلام فیہا کالکلام فی المزارعۃ، تو اس میں بھی ویسی ہی مباحث موجود ہیں جس طرح کی مباحث مزارعت کے باب میں موجود ہیں، یعنی اس باب کی تفصیلات بھی مزارعت کے باب کی تفصیلات کی طرح ہیں۔ اب آگے دیگر ائمہ کرام کی آراء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں المعاملۃ جائزۃ، معاملہ یعنی مساقات جائز ہے، ولا تجوز المزارعۃ الا تبعا للمعاملۃ، اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مزارعت کا جواز وہ اس معاملہ یعنی مساقات کے ضمن میں ہے۔ اصلاً معاملہ جائز ہے تو اس معاملہ کے جواز کی وجہ سے ہمیں مساقات کا جواز معلوم ہوا۔ کیوں یہ معاملہ کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں لأن الاصل فی ھذا المزاربۃ، کہ اس میں بھی اصل مزاربت ہے، معاملے کے اندر بھی اصل مزاربت ہے، تو اصل مزاربت ہے۔ والمعاملۃ اشبہ بہا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس مزاربت کے زیادہ مشابہ ہے۔ کیوں مزاربت کے ساتھ اس کی مشابہت کس پہلو سے ہے؟ کہتے ہیں لأن فیہ شرکۃ فی الزیادۃ دون الاصل، کہ ان دونوں کے اندر
مزاربت کے اندر بھی جو شراکت ہوتی ہے وہ نفع کے اندر ہوتی ہے۔ عبد الرحمن خالد کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہے کہ اس 1,00,000 سے کاروبار کرو، نفع آدھا ہوگا، تو اب وہاں کام کرنے والا اس مزاربت کے معاملے میں جو شریک ہوتا ہے وہ اصل مال میں نہیں ہوتا بلکہ وہ نفع میں ہوتا ہے۔ اور یہاں مساقات کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں لِأَنَّ فِيهِ شِرْكَةً فِي الزِّيَادَةِ، یہاں جو شرکت ہوتی ہے وہ بھی زیادتی میں ہوتی ہے، اصل میں نہیں ہوتی۔ وَفِي الْمُزَارَعَةِ لَوْ شُرِطَ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ دُونَ الْبَذْرِ، مزارعت میں اگر اس بات کی شرط لگائی گئی کہ نفع میں تو ہم شریک ہوں گے، دون البذری، بیج میں شراکت نہیں ہوگی۔ کیسے؟ بِأَنْ شَرَطَا رَفْعَهُ مِنْ رَأْسِ الْخَارِجِ، کہ جو مزاربت کرنے والے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بیج پہلے الگ کریں گے، کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے بیج کے لیے جو بوریاں لگی ہیں، مثلا انہوں نے اس زمین میں جو بیج ڈالا ہے وہ 2 بوری گندم ہے، تو اگر وہ یہ شرط طے کرتے ہیں کہ پہلے رفعہ من رأس الخارج، کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے بیج کو پہلے نکالیں گے، اس کے بعد پیداوار وہ مزارعت کی شرائط کے مطابق تقسیم ہوگی، تو کہتے ہیں یہ مزارعت فاسد ہے۔ حالانکہ اب جب مزارعت ہوتی ہے تو اس میں بیج میں بھی شرکت ہوتی ہے، یہاں تو شرط لگا رہے ہیں نا کہ بیج کو ہم پہلے سے الگ کر لیں گے، تو اب حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مزارعت ہوتی ہے تو اس مزارعت میں بیج میں بھی شرکت ہوتی ہے، لہٰذا بیج کو الگ سے نکال نہیں سکتے۔ مثلا 2 بوری بیج اگر ان کا وہاں پہ لگا تھا اور پھر وہاں سے 50 بوری گندم کی پیدا ہوئی، تب اس میں سے جتنا بطور بیج استعمال ہوا تھا تو اس کو اگر الگ کریں، اس کے بعد غلہ تقسیم کریں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ فَجَعَلْنَا الْمُعَامَلَةَ أَصْلًا وَجَوَّزْنَا الْمُزَارَعَةَ تَبْعًا لَهَا، تو اب معاملہ یعنی مساقات کو اصل قرار دیا، وَجَوَّزْنَا الْمُزَارَعَةَ، اور مزارعت کو ہم نے اس معاملہ کے تابع بنا کر جائز قرار دیا۔ تو اب ایک ہے مستقل ہونا اور ایک ہے تابع ہونا، تو ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مزارعت طبعاً ہے۔ مثال کے طور پہ احمد، اس کا اپنا ایک آموں کا باغ ہے اور وہ باغ پھیلا ہوا ہے، اس میں درختوں کے درمیان کافی سارا فاصلہ ہے، تو اب اس باغ کو جب وہ بطور معاملہ دیتا ہے تو اس باغ کے اندر جو خالی زمین ہے اس زمین کو اگر وہ بطور مزارعت دے دے تو اس طرح درست ہے۔ بعض حضرات امام شافعی رحمہ اللہ کے فرمان کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ مزارعت طبعاً ہوگی، مستقلاً نہیں ہوگی، یعنی اس باغ کے ساتھ جو حصہ خالی پڑا ہوا ہے وہ خالی حصہ بھی عامل کو دے دے اور عامل کو کہے کہ اگر آپ اس میں کوئی فصل اگانا چاہیں تو اگا سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ اس تبعیت کا مطلب ہے کہ مزارعت مساقات کے تابع ہے۔ آگے 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں، ان مثالوں کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ استقلال اور تبعیت کے اعتبار سے بعض دفعہ احکامات میں فرق ہوتا ہے۔ کالشرب فی بیع الارض، جیسے زمین کی بیع میں شرب، پانی کی باری کو شامل کرنا، تو اب شرب شین کی کسرہ کے ساتھ ہے، مراد پانی کا حصہ، یعنی اس زمین کو جو پانی ملتا ہے۔ مثلا زمینوں میں دن طے ہوتے ہیں کہ ہفتے والے دن احمد کی زمین کو پانی ملے گا، اتوار کے دن حماد کی زمین کو، سوموار کے دن محمود کی زمین کو، منگل کے دن حامد کی زمین کو۔ تو یہ جو ایک طے شدہ ترتیب ہوتی ہے، پانی کا حصہ ایک آ رہا ہوتا ہے، تو اب یہ جو پانی کی باری ہوتی ہے یہ زمین کے تابع ہو کر تو بک جاتی ہے، لیکن اکیلے سے اس پانی کی باری کو بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ شرب اس کی تنہا بیع تو نہیں ہوگی، لیکن زمین کے تابع کر کے اس کی بیع کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح والمنقول فی وقف العقار، زمین کے وقف میں
منقولی چیز کو اس کے تابع بنا کر وقف کرنا تو درست ہے، لیکن تنہا کسی ایسی چیز کو وقف کرنا درست نہیں۔ مثلا کوئی آدمی زمین وقف کرتا ہے تو زمین کے اوپر جو اس کے پاس ہل چلانے کے اوزار ہیں، زمین کی کھدائی کے آلات ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ وقف کر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اکیلے ان کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔ یا جیسے کنواں ہے تو اس کنویں کے ساتھ، حمام کے ساتھ لوٹے وغیرہ کا وقف کرنا، تو یہ چیزیں چونکہ ضمناً آتی ہیں لہٰذا یہ تابع ہیں، تو طبعاً تو ان کے اندر تصرف کرنا درست ہوگا۔ ایسے ہی تنہا مزارعت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اس کو مساقات کے ذیل میں لائیں تو پھر درست ہوگی۔ ہاں یہ جو منقول ہے، اس منقول کا استقلالاً وقف کرنا، منقولی چیز اس کا وقف تعامل کی وجہ سے اس کی گنجائش نکالی گئی ہے، اور اس کی تفصیل شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ اس منقولی چیز کو وقف کرنا درست ہے، لیکن اس کے درست ہونے کا سبب وہ تعامل ہے، ورنہ اصولی طور پہ اس کا وقف درست نہیں ہے۔ آئیے آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ مساقات کیا ہے؟ سب سے پہلے آج ہم نے مساقات کو جانا کہ مساقات کسے کہا جاتا ہے۔ تو درختوں کو یا کسی باغ کو کسی شخص کے حوالہ کرنا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو پانی لگاؤ، جب پھل آئے گا تو وہ پھل ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو یہ مساقات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے جانا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی اس سے متعلق کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مساقات کو باطل قرار دیتے ہیں۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی جواز کے قائل ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مساقات جائز تو ہے، لیکن ان کے نزدیک مزارعت وہ مساقات کے تابع ہو کر جائز ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تبعیت کی شرط یہ ہے کہ جو اصل ہے وہ تبع سے آگے بڑھی ہوئی ہو، ضعوفت تبع سے کئی گنا قوت رکھتی ہو، تبھی تو تبعیت متحقق ہوگی، یعنی اصل طاقتور ہو، اور جو تابع ہے اس کے اندر ایک گنا ضعف پایا جائے۔ یہ مساقات امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کھجور کے درختوں میں اور انگور کی بیل میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم یہ تھا کہ ہر قسم کے پھلدار درخت میں مساقات جائز ہے۔ اب ہم مساقات اور مزارعت میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ تو 4 چیزوں میں فرق، تو مساقات اور مزارعت میں 4 اعتبار سے فرق شرح نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مزارعت میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں عامل کام کرنا چھوڑ دے، کام کرنے سے رک جائے، تو اس پر جبر نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے جائے۔ لیکن مساقات میں اگر کوئی رکتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ مساقات میں اگر مدت ختم ہو گئی، 3 مہینے کا معاہدہ ہوا تھا وہ گزر گیا، تو بغیر اجرت پھلوں کو درختوں پر چھوڑا جائے گا۔ جیسے کھیتی ہوتی تھی تو اس کھیتی کو تو زمین پر چھوڑا جاتا تھا، لیکن زمین کا کرایہ دیتے تھے۔ تو یہاں درخت کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں تو ان پھلوں کی وجہ سے درختوں کا کرایہ اس باغ کے مالک کو نہیں دیں گے، عامل ہی کام کرے گا اور اس کو کام کرنے کی علیحدہ اجرت نہیں ملے گی۔ اگر 15 دن مہینہ لیٹ ہو جاتا ہے تو تب بھی عامل کے ذمہ ہے کہ وہ کام کرے۔ یہ دوسرا فرق تھا۔
جبکہ مزارعت میں تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو اجرت بھی دینی پڑتی تھی، یعنی جو خرچہ اضافی مدت کا ہوتا تھا وہ تقسیم بھی کرتے تھے، زمین کا کرایہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں وہ صورت نہیں ہے، درخت کا کرایہ بھی نہیں ہوگا اور عامل کے لیے اجرت بھی نہیں ہوگی، اسی سابقہ معاہدے کی روح سے وہ کام کرتا رہے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر مساقات میں یہ والا باغ جو احمد نے حماد کو دے رکھا ہے، اس باغ میں احمد کے ساتھ حامد کا حصہ بھی نکل آتا ہے، تو اس صورت میں عامل کو اجرت مثلیہ دی جائے گی۔ جو اجرت مثلی ہے وہ حماد جو کام کر رہا ہے اس کو ملے گی، یعنی قریب میں جو آم کے باغات ہیں ان علاقوں میں، تو وہاں جو آدمی باغوں میں کام کرتے ہیں، باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کو ماہانہ 15,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں 3 مہینے کا معاہدہ تھا، تو اب آپس میں تو ان کا جھگڑا ہو گیا، حامد نے آ کر باغ کے کاغذات دکھائے اور اس نے احمد سے وہ باغ سارا لے لیا یا کچھ لے لیا، تو اس صورت میں حماد جو عامل ہے کام کر رہا ہے، اس کو 3 مہینے کی اجرت مثلیہ یعنی 45,000 روپیہ مل جائے گا۔ جبکہ مزارعت میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کا استحقاق ثابت ہو تو وہاں کھیتی کی قیمت دی جاتی ہے، اس کھیت کی قیمت لگائی جاتی ہے اور جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مساقات میں استحساناً بیان مدت شرط نہیں، مزارعت کے اندر تو مدت کو بیان کرنا شرط ہے، لیکن یہاں یعنی مساقات میں مدت کا بیان کرنا شرط نہیں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں مدت کو بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں کے پکنے کا معروف وقت ہے، کہ پھل عموماً مخصوص دنوں میں تیار ہو جاتے ہیں، ان میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی، بخلاف زراعت کے کہ وہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کھیتی کا وقت بھی معلوم ہو، اگر کسی علاقے میں ایسا عرف ہو کہ وہاں فصل مثلا چاول ہے یا چنا ہے کہ یہ مخصوص وقت پہ تیار ہو جاتا ہے، ان کے اندر بھی ایسی تعیین موجود ہو، تو پھر مزارعت بھی بغیر مدت کے بیان کیے جائز ہوگی، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلو سے مزارعت اور مساقات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن اگر ان علاقوں میں کھیتی کے بارے میں تو حتمی طور پہ کچھ نہ کہا جا سکتا ہو، لیکن پھلوں کے بارے میں تعیین ہو کہ یہ پھل فلاں تاریخ تک تیار ہو ہی جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے مساقات میں اگر مدت بیان نہ بھی کی جائے تو استحساناً ایسا کرنا درست ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔